اور پھر جدھر جدھر محمد جاتے ہیں ادھر ادھر رکھ کر لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جناب ابو طالب نے جو ہے آزمانا چاہا، فاطمہ بنت اسد کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے دبا دیا خوب زور سے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو ظاہر میں عورت کمزور ہوتی ہے لیکن جب پیٹ میں بچہ ہو تو اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، لیکن سنو جناب ابو طالب نے جب خان کا اللہ اکبر جناب فاطمہ بنت اسد کو دبانا چاہا، خوب زور سے دبایا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف بیٹا، ایک طرف جو ہے باپ کی طاقت دبا رہی تھی، جناب ابو طالب جو ہے فاطمہ بنت اسد کو خوب زور سے دبا رہے تھے۔ ادھر سے نبی کی آمد ہوئی، حضور آتے ہوئے دیکھ لیے، علی نے پیٹ میں نبی کو آتے ہوئے دیکھا کہ کیا ہوا، اللہ اکبر۔ اندر سے فاتح خیبر کی طاقت جاری ہو گئی، اللہ اکبر۔ فاتح خیبر اندر سے طاقت لگا رہے ہیں، اوپر سے باپ کی طاقت دبا رہی ہے، اندر سے علی کی طاقت اٹھا رہی ہے۔ کنیا نے دیکھا، ذر و دیوار نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، حیران ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے ماں باپ علی پر قربان، یہ علی کی شان ہے، ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی اس شان کی قوت ہے، اللہ اکبر۔ اوپر سے باپ کی طاقت دبا رہی ہے، اندر سے فاتح خیبر اپنی طاقت سے ماں کو اٹھا رہے ہیں۔ کہ کیا ہوا، باپ کی طاقت پر بیٹی کی طاقت غالب آ گئی اور فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی اور دنیا کو بتا دیا کہ محمد کا مرتبہ کیا ہے اور علی کی طاقت کا عالم کیا ہے۔ یہ علی کی طاقت ہے جو ماں کے پیٹ میں شان سے ہے۔ اور صرف یہی نہیں، علی کو نبی کا کتنا خیال ہے، علی کو نبی کا کتنا خیال ہے۔ آج لوگ پیدا ہونے کے بعد بھی نبی کی تعظیم نہیں کر سکتے ہیں۔ آج لوگ جو ہیں اللہ پر لوگوں کی داڑیاں سفید ہو گئی، لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نبی کو اپنے جیسا کہے یا اپنے کے بھائی کی جیسا کہے، معاذ اللہ۔ ابھی بھی لوگ جو ہے، لوگوں کو عقل و شعور نہیں آیا ہے۔ ارے علی ماں کے پیٹ سے بتا رہے ہیں، گویا کہ علی ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آ رہے ہیں۔ نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ تم جب بھی دیکھو کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ آج سلام کے لیے کھڑے ہونے پر الجھتے ہیں کہ نبی پر سلام کھڑے ہو کر پڑھے کہ بیٹھ کر پڑھے۔ ارے علی نے ماں کے پیٹ سے بتا دیا کہ نبی پر سلام کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، اللہ پر۔ یہ علی کا مقام ہے، اللہ اللہ۔ اور پھر یہی نہیں، جدھر جدھر حضور جاتے تھے، جدھر جدھر حضور جاتے ادھر ادھر پیٹ بھی کر لیا کرتے تھے، ادھر ادھر فاطمہ بنت اسد چلی جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فرما دیا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر تجھ میں کیا تاثیر ہے کہ تم جب بھی آتے ہو تو میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہوں اور تم جدھر جدھر جاتے ہو میرا پیٹ کا بچہ جو ہے، میرے پیٹ کا بچہ ادھر ادھر رخ کرتا ہے، اللہ اکبر۔ جی میرے نبی فرماتے ہیں، ہم جو ہے سیدنا صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فاروق اعظم کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عثمان غنی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عباس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جناب معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ لیکن جب علی کی باری آتی ہے تو ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اور کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا جو چہرہ میری طرف کرے اللہ تعالیٰ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے، کہ کہا کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہی وجہ ہے مولا علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کہنے کی، اللہ پر۔ یہ علی کی شان ہے، یہ علی کا مقام ہے۔ اور پھر میرے آقا آگے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، یعنی کہ علی کے بنا کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ لوگ کس منہ سے یزید کو نمازی، یزید کو جو جنتی کہتے ہیں، اس لیے کہ بے نمازیوں کو بھی علی کے پاس آنا پڑے گا جنت لینے کے لیے۔ تو یزید کس منہ سے آئے گا؟ کیونکہ یزید تو بے نمازی تھا، شرابی تھا، غواری تھا، وہ کس منہ سے آتا ہے علی کے پاس اپنے آپ کو جنتی کہلانے کے لیے؟ وہ تو قاتلان حسین ہے، اللہ اکبر۔ جو نبی کا دشمن ہے، جو نبی کی آل کی دشمن ہے، وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اکبر، علی جو ہے، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ علی سے بچنا ہے تو جہنم میں جائیے، علی سے بچنا ہے تو جہنم میں جائیے۔ لیکن میں جب حدیث میں پہنچتا ہوں، اللہ اکبر، میں حیران ہوں کہ علی سے بچنے کے لیے
اگر کوئی جہنم میں بھی جانا چاہے تو بھی نہیں جا سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کا تقسیم کرنے والا بھی علی ہے۔ اللہ اکبر! کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی علی کا اتنا کٹر دشمن ہے، اگر علی سے ہی جنت لینا ہے تو ہم نہیں لیں گے، اگر علی کا چہرہ ہی دیکھنا ہے تو ہم جنت نہیں لیں گے، ہم جہنم میں جانا گوارا کریں گے۔ اگر کوئی اتنا کٹر دشمن مولا علی کا ہو سکتا ہے تو وہ جہنم میں جانے کے لیے رخ کرے گا، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ جو علی جنت بانٹے گا وہی علی جو ہے جہنم بھی بانٹے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ جنت پہ جاؤ گے تو بھی علی کے بغیر نہیں جاؤ گے، اور جہنم میں بھی جاؤ گے تو علی کے بغیر نہیں جاؤ گے۔ پتہ چلا باغی رسول جو ہے اور باغی علی نہ دنیا میں کامیاب ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہے، وہ دنیا میں بھی جو ہے ہلاک و برباد ہوتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم میں بھی صحیح طریقہ سے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ مولا صدیق نے کہا مولا علی سے کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی جس کو چاہیں گے اس کو جنت میں داخل کریں گے، علی جس کو چاہیں گے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں اے میرے صدیق، میں نے بھی حضور سے سنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں علی خبردار صدیق اکبر کے دشمن کو جنت پہ جانے مت دینا، علی خبردار صدیق اکبر کے جتنے بھی باقی ہیں صحابی رسول کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو جنت پہ جانے مت دینا، ان کو جنت کی ٹکٹ مت دینا۔ اللہ اکبر! لوگ علی کا نام لے کر صدیق اکبر کو گالی دیتے ہیں، علی کا نام لے کر صحابہ کرام کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں، ان کو حضور سے یہ حدیث سیکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر! میرے آقا فرماتے ہیں علی خبردار صدیق اکبر کے دشمن کو جنت پہ جانے مت دینا۔ اللہ اکبر! جس علی کے تم عاشق ہو وہ علی صدیق کا بھی عاشق ہے، ذرا یہ بھی دیکھا کرو۔ اللہ اکبر! جس علی سے تم محبت کرتے ہو اس علی کی بھی محبت کو جانا کرو، وہ علی نے کس سے محبت کی ہے۔ اور الحمدللہ ہم صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں اور علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، صحابہ اکرام کی مسجد جمی ہوئی تھی اور حضور خطاب فرما رہے تھے اور مسجد نبوی میں ذرہ برابر بھی بیٹھنے کی جگہ نہ تھی۔ جناب صدیق اکبر حضور کے بالکل بازو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت مولا علی تشریف لائے تو بیٹھنے کی ذرہ برابر جگہ نہیں تھی، تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے بھائی علی کے لیے جگہ وقف کرے، جو دنیا میں کسی مومن بھائی کے لیے جگہ کا انتظام کرے، جگہ کو چھوڑے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہ جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ اگر کوئی مومن بھائی مسجد میں آئے تو آپ اس کو جگہ بھی دو، نہ کہ اس کو جو ہے کہیں اور بٹھا دو۔ یہ لوگوں کا بہت غلط طریقہ ہے کہ اگر کوئی مومن آتا ہے، کوئی بھائی آتا ہے، لاسٹ میں آتا ہے تو اس کو کھڑے رہنے کی ضرورت کرتے ہیں، اس کو کھڑے رہنے کی سزا دی جاتی ہے۔ خدارہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ اکبر! مولا علی بالکل اخیر میں آئے اور حضور نے فرمایا کون ہے جو میرے بھائی علی کو جگہ دے، تو مولا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر! کھڑے ہو کر اپنی جگہ پہ ان کو بٹھا دیا اور پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر مولا علی کی زیارت کرتے رہے، ان کے چہرے کو تکتے رہے۔ اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر دوسری بار فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ ہم مولا علی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، کم از کم ان کا ذکر کر کے عبادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو صدیق اکبر جو ہے ان کو خوب جو ہے اطمینان و سکون کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بابا جان آپ ہر وقت علی کو کیوں دیکھتے رہتے ہو، آپ ہر وقت علی کو کیوں تکتے رہتے ہو؟ کون عائشہ؟ اللہ اکبر! وہ عائشہ جو نبی کے ساتھ بستر میں سوئے تو جبرائیل آیت تطہیر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ جن کے شان میں اللہ رب العزت نے سورہ نور کو نازل کیا۔ اللہ اکبر! تو ہے وہ خاتون جنت کی ماں عائشہ، شاعر فرماتے ہیں تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ،
कोई तुस्सा दुनिया में कहाँ आयशा, सूरह नूर में जिसका है तस्कीरा, उसी नूर की है कहकशा आयशा, जिसकी तस्कीस की, जिसकी तकदीस और पाकिज़गी का है खुदा खाली के दो जहां आयशा, अल्लाह अकबर, जिसकी पाकिज़गी और तकदीस का है गवाह खाली के दो जहां आयशा। सिद्दीक और आका और सिद्दीक में कितना प्यार है, आका और सिद्दीक में कितना प्यार है इसी प्यार की दास्तां आयशा। अल्लाह अकबर, ये वो आयशा है जो हम तमाम मोमिनों की माँ है, ये वो आयशा है जो तमाम मोमिनों की माँ है। आप फरमाती है मेरे बाबा जान, आप हर वक्त अली को क्यों तकते रहते हो? मेरे सिद्दीक अकबर फरमाते हैं इसलिए कि मैंने हुजूर से सुना है कि अली को देखना इबादत है, इसलिए मैंने हर इबादत को हासिल कर लिया, इसलिए अली को देख कर ये इबादत भी हासिल करना चाहता हूँ। और फिर मौला सिद्दीक को मौला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हुजूर ने तमाम सहाबा इकराम को जमा किया, अल्लाह अकबर, और फिर अली का हाथ पकड़ के कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली जुल मौला, मैं जिन का मौला हूँ अली उनका मौला है, यानी कि मैं जिसका मौला हूँ अली सबका मौला है। और इस हदीस के रावी जो है एक दो तीन नहीं बल्कि सैकड़ों हज़ारों रावी है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना के तमाम सहाबा को जमा कर ये फरमाया और अली का हाथ पकड़ कर फरमाया ताकि कोई खारजी ये ना कहे कि ये वो अली नहीं है कोई और अली है। इसलिए हुजूर ने हाथ पकड़ कर कहा मदकुत मौला फहाज़ा अली जुन मौला, और जब हुजूर ने कहा कि मैं जिन का मौला हूँ अली उनका मौला है, तो सबसे पहले अली को मौला कहने वाली ज़ात कोई और नहीं, वो सिद्दीक अकबर की ज़ात है। अल्लाह अकबर, लोग कहते हैं कि अली और सिद्दीक में बड़ा झगड़ा चलता है, माज़अल्लाह, अली और सिद्दीक में जो है बहुत झगड़ा फसाद चलता है। लोगों को जो है इस हदीस का मफहूम पढ़ना चाहिए कि जितनी मोहब्बत अली और सिद्दीक में है इतनी मोहब्बत तुम बाप बेटों के अंदर भी नहीं हो सकता है। ये सहाबा इकराम और अली के बीच में मेरे मुस्तफ़ा ने मोहब्बत पैदा किया था। और फिर यही नहीं, मेरे आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीहुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। हुजूर ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है, इसलिए अली को दरवाज़ा बनाया। अगर कोई आलिम बनना चाहे, इल्म हासिल करना चाहे तो दरवाज़े से आना पड़ता है। जो शरीफ लोग होते हैं, शराफतदार लोग, जो हलाली बाप के हलाली औलाद होते हैं, वो दरवाज़े से हासिल होते हैं, वो दरवाज़े से हासिल होते हैं और फिर इल्म हासिल करते हैं। और जो लोग इधर उधर से कूट फाट करके इल्म की कलियाँ चुरा कर ले जाते हैं, फिर क्या होता है, एक दिन यह होता है वो लोग गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि वो अली के दरवाज़े से नहीं आए बल्कि शहर के इधर उधर से आए। इसलिए कि शहर सूरत जो है उसके कई दरवाजे हैं। जो लोग शराफतदार होते हैं, यानी कि जिसकी शराफत पर यकीन होता है, वो दरवाजे से आते हैं। और जो लोग डाकू होते हैं, मवाली होते हैं, गुंडे होते हैं, वो इधर उधर के रास्ते से शहर में दाखिल हो जाते हैं। शहर में दाखिल होने के लिए ज़्यादा पाबंदी नहीं होती है। इसलिए देखिए अल्लाह अकबर, अली जो है इल्म के बाप के जो है इल्म के बाप है और हुजूर जो है इल्म के शहर है। तो इल्म के शहर में घुसकर कुछ लोगों ने इल्म चुरा कर लेकर चले गए, वरना फिर अशरफ अली थानवी किस खेत की मूली का नाम है, इब्न तैमिया किस जात का नाम है, कासिम नानोतवी कैसे लोगों को कहा जाता है। ये लोग वही है जो अल्लाह अकबर उचट्टे लोग हैं, जिन्होंने अली के दरवाजे से नहीं बल्कि इधर उधर से कूट फाट करके इल्म की कलियां चुरा कर लेकर चले गए। और जो लोग शराफत के साथ दाखिल हुए उन्हें गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जो लोग अली के बाप से अंदर आए उन्हें गरीब नवाज कहते हैं। और फिर क्या होता है, उनको सिर्फ इल्म नहीं मिलता है बल्कि इल्म का फैज़ान भी मिलता है। और जो आलिम के पास इल्म हो और इल्म का फैज़ान हो, फिर वो वक्त का वाली भी बन जाता है, वक्त का वली भी बन जाता है। वो गुमराह हो नहीं सकता है क्योंकि उसको जो है इल्म का फैज़ान मिल जाता है। और फिर दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते हैं अना दारुल हिकमा व अलीहुन बाबुहा, मैं नबूवत का घर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। इसलिए आका फरमाते हैं कि मैं विलायत का घर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। विलायत का घर इसलिए कहा
کہ ولایت کے گھر میں صرف دروازہ ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے اور اسی جگہ سے آیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا انا الحکمت شہر، حضور نے جو ہے اپنے آپ کو ولایت کا شہر نہیں کہا بلکہ ولایت کا گھر کہا، اس لیے کہ گھر میں کس کو بلایا جاتا ہے؟ جس کی امانت داری پر یقین ہو، جس کی جو ہے شرافت داری پر یقین ہو، جس کو جو ہے پختہ یقین ہو۔ آپ جو ہے کیا ہوا، ہزاروں دوست ہوتے ہیں، ایک ہی کو بلایا جاتا ہے جو پکا اور جس پر یقین ہوتا ہے اسی کو گھر میں داخل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے ولایت کے گھر میں 72 کو نہیں بلایا گیا، صرف ایک کو بلایا گیا اور اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ سکتے ہیں جو علم کے شہر سے علم کی کلیاں چرا کر لے کر چلے گئے، ان کے یہاں آپ کو محدث ملے گا، مفقی ملے گا، معلم ملے گا، عالم ملے گا، قاری ملے گا، صوفی ملیں گے، اللہ اکبر، مدبر اعظم ملیں گے، لیکن غوث اعظم صرف اہل سنت والجماعت میں ملیں گے، عبد القادر جیلانی صرف اہل سنت والجماعت میں ملیں گے، غریب نواز صرف اہل سنت والجماعت میں ملیں گے، مخدوم اصف سمنہ صرف اہل سنت والجماعت میں ملیں گے، اس لیے کہ یہ شرافت والے لوگ ہیں، یہ شریف لوگ ہیں، ان کو دروازے سے بلایا گیا ہے اور پھر فیضان ولایت ان کو سینے بسینہ ان کو دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابها، جو علی کا وفادار ہوگا اسی کو ولایت ملے گی، علی کے غدار کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کون علی؟ وہ علی جو فاتح خیبر ہے، اللہ اکبر!